داراب بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا اور رباب کو بالائے طاق رکھ کر تیمور کے سپاہیوں میں شامل ہو گیا۔ تیمور اپنا خواب بیان کر رہا تھا۔ وہ بڑے صبر و تحمل کا مالک تھا، بڑی سے بڑی پریشانی بھی اپنے چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیتا تھا، مگر آج خلاف معمول اس کی آواز بھرا رہی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اس کے دل اندر ہی اندر رو رہا ہو۔ مرحوم بیوی الجائی خاتون کے تصور سے اس کی آنکھیں اکثر بھر آتی تھی۔ پھر جب کبھی یہ تصور خواب کے پردے پر ابھرتا تو اس کے دل سے ٹیسیں اٹھنے لگتی۔ ادھر کئی دن سے الجائی خاتون مسلسل اس کے خوابوں میں یادیں بھر رہی تھی۔ رات تو اس نے تیمور سے باتیں بھی کی تھی۔ اس نے محسوس کیا تھا جیسے سیستانوں کو شکست دینے کے بعد وہ ایک پہاڑی مقام پر باہر گیا ہے۔ اس کا خیمہ ایک بلند مقام پر نصب ہے۔ الجائی خاتون قالین کے فرش پر اس کے سامنے بیٹھی ہے۔ صبح کے سبک جھونکے پہاڑی پھولوں کی خوشبو ہر طرف بکھیر رہے ہیں۔ سامنے کی پہاڑیوں سے مہتاب سر ابھار رہا ہے۔ دھلے ہوئے آسمان پر بادلوں کے چھوٹے بڑے ٹکڑے آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تیمور اور الجائی فضا کی رنگینیوں اور سحر انگیزیوں میں کھوئے ہوئے ہیں۔ یکایک جیسی الجائی خاتون نے خواب سے چونک کر کہا کہ میرے سرتاج، اس کا انداز وہی پرانا اور والہانہ تھا لیکن آواز کرب میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تیمور نے آسمان میں کھید کرتے مہتاب سے نظریں ہٹا کر الجائی خاتون کو دیکھا۔ اسے الجائی کی روشن آنکھوں میں اشکوں کے موتی مچلتے دکھائی دیے۔ تم رو رہی ہو الجائی؟ فرصت کے ان لمحات میں آنسوؤں کا زہر گھولنا بڑی بدشگونی ہے۔ الجائی نے منہ گھما کر آنسو پونچھ ڈالے اور کہا کہ نہیں میرے سرتاج، میری روح پر ایک بوجھ ہے، ایک وزن ہے، مجھے نجات دلا دو اس سے میرے سرتاج۔ جلد بتاؤ الجائی۔ تیمور بے چین ہو گیا۔ تم میرے گرم و سرد کی شریک ہو، جہانگیر کی ماں ہو، تمہارے لیے میں ہفت خاں کی منزلیں طے کر کے پہاڑوں سے ٹکرا سکتا ہوں۔ تم تو بے آب و گیا صحراؤں اور تپتے ہوئے ریگستانوں میں مسکراتی رہی ہو، ان قیمتی موتیوں کو کیوں ضائع کر رہی ہو؟ الجائی خاتون بھی جذباتی ہو گئی، کہنے لگی کہ تم نے مجھے سب کچھ دیا، اپنا پیار، اپنی رفاقت، یہ آرزو بھی پوری کر دو۔ میرا بھائی امیر حسین خودسر ہے، ضدی ہے، مگر میرا بھائی ہے، اس کی خطا درگزر کرو، اسے معاف کر دو میرے سرتاج، میری روح کو آزاد کر دو، اس کرب سے مجھے نجات دلا دو۔ الجائی نے آسمان کی طرف دیکھا اور لرزتی ہوئی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے بولی کہ یہ بادل کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے درخشاں مہتاب کو اپنی آغوش میں لینا چاہتے ہیں، اس کی تابانی کو سیاہ چادر میں سمیٹنا چاہتے ہیں۔ تم روشن مہتاب ہو، امیر حسین تم پر قابو نہیں پا سکے گا، تم اس پر قابو پاؤ گے، اسے اسیر کرو گے، وعدہ کرو کہ تم اسے قتل نہیں کرو گے۔ الجائی خاتون کی آنکھوں کے بند ٹوٹ گئے۔ الجائی، تیمور نے الجائی کے شانے پر نرمی سے ہاتھ رکھا۔ میں نے اسے قتل کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی، اس نے بلخ و درخشاں مانگا، میں نے اعتراض نہیں۔ اس میں کچھ امیر حسین کی جلد بازیوں کو بھی تھا۔ شیر بہرام کی خبر پاتے ہی وہ بھاگا بھاگا دلشاد آغا کے پاس گیا اور بڑے تکبر سے بولا، دلشاد دیکھا تم نے؟ تیمور نے آخر گھٹنے ٹیک دیے، اب وہ صلح پر آمادہ ہے۔ تیمور اور تم سے صلح؟ دلشاد جل کر بولی، کہیں خواب تو نہیں دیکھا تم نے؟ دلشاد مجھے تم سے یہی شکایت ہے۔ امیر حسین بگڑ گیا، تم نے میری عظمت کا کبھی اعتراف نہیں کیا، کیا میں بہادر نہیں؟ میں امیر قزغن کا بیٹا نہیں؟ سمرقند پر کیا میرا حق نہیں ہے؟ امیر حسین تم بہادر ہو اور مجھے ایک بہادر کی بیوی ہونے پر فخر ہے۔ دلشاد نے سچے دل سے اعتراف کیا، یہ بھی صحیح ہے کہ تم امیر قزغن کے بیٹے ہو، لیکن سمرقند کے تخت کا وہ حقدار ہے جس کے پاس طاقت ہے، جس کی تلوار میں زور ہے اور جس کے ساتھ تاتاری سرداروں کی اکثریت ہے۔ طاقت کا توازن تیمور کے حق میں ہے، وہ ہم پر فتح پا رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم خود دوستی کا ہاتھ اس کی طرف بڑھائیں۔ تیمور دل کا برا نہیں، وہ تمہاری صلاحیتوں کا قدردان ہے، تم مجھے ذلیل کرنا چاہتی ہو دلشاد؟ امیر حسین کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ طاقت میرے پاس بھی ہے، اب بھی 6000 سوار میرے ساتھ ہیں، بلخ میں اس سے زیادہ سوار میرا انتظار کر رہے ہیں۔ تیمور کی طاقت اب ختم ہو چکی ہے، وہ اس طویل جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا، اس لیے اب وہ مجھ سے صلح کرنا چاہتا ہے۔ تو پھر مجھ سے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ صلح کر لو۔ دلشاد نے زہر خند کیا، میں تو شروع سے ہی خانہ جنگی کے خلاف ہوں، ہم نے ایک دوسرے کا خون بہا کے کیا پایا ہے؟ آخر نقصان کس کا ہوا؟ کیا یہ افسوسناک مقام نہیں ہے؟ مجھے کوئی افسوس نہیں، امیر حسین نے منہ بنایا، تخت و تاج کے لیے تو جنگ ہوا ہی کرتی ہے، اگر تلواریں نیام میں ڈال لی جائیں تو زنگ آلود ہو جاتی ہیں، سپاہی خون بہتا ہوا نہ دیکھیں تو بزدل ہو جاتے ہیں۔ تیمور نے میری شرط مان لی تو میں ضرور صلح کر لوں گا، ورنہ یہ جنگ یوں ہی جاری رہے گی۔ تم نے صلح کی کیا شرط پیش کی ہے؟ دلشاد آغا مسکرائی، اس کی مسکراہٹ میں اب بھی دلکشی تھی۔ میں سمرقند کا بادشاہ اور تاتاریوں کا امیر بنوں گا اور تیمور میرا سپہ سالار۔ امیر حسین گردن اکڑا کر بولا، میری یہی شرط ہوگی، صلح صرف اسی شرط پر ہو سکتی ہے۔
سردار تیمور نے تمہاری شرط کا کیا جواب دیا ہے؟ دلشاد نے دلچسپی سے پوچھا۔ ابھی سوال جواب کا وقت نہیں آیا، امیر حسین نے وضاحت کی۔ پہاڑی محافظوں نے صرف اتنی خبر دی ہے کہ شیر بہرام صلح کا پیغام لے کر میرے پاس پہنچ رہا ہے۔ شیر بہرام ابھی رستے میں ہے اور تم نے شرطیں بھی طے کر لیں۔ دلشاد آغا ناگواری سے بولی۔ امیر حسین، تیمور اس قدر بے وقوف نہیں کہ تمہیں سمرقند کا حاکم تسلیم کر لے، پھر ایسی صورت میں جبکہ وہ فاتحانہ بلخ کی طرف بڑھ رہا ہے اور ہمارا لشکر مسلسل پسپا ہونے پر مجبور ہے۔ تمہارے وسوسوں اور اندیشوں نے ہی مجھے تباہ کیا ہے۔ امیر حسین کو غصہ آ گیا۔ تم اپنے شوہر کی طرفداری کرنے کی بجائے ہمیشہ تیمور کی حمایت کرتی ہو۔ امیر حسین، دلشاد کو بھی غصہ آ گیا۔ تم میری وفاداری پر شک کرتے ہو؟ کیا میں نے قدم قدم پر تمہارا ساتھ نہیں دیا؟ میدان جنگ میں تمہارے گھوڑے سے گھوڑا ملا کر نہیں لڑی، میں نے حقیقت بیان کی ہے۔ یہ کوئی وسوسہ یا اندیشہ نہیں ہے۔ مجھے تو یہ بھی یقین نہیں کہ شیر بہرام واقعی صلح کا پیغام لے کر آ رہا ہے، لیکن جب اسی شام شیر بہرام اپنے 4 سواروں کے ساتھ نیزوں پر سفید کپڑا چڑھائے امیر حسین کے پاس پہنچ گیا تو دلشاد کو اپنے اندازے پر افسوس ہوا۔ وہ سخت متعجب تھی کہ تیمور نے یہ کمزوری کیوں دکھائی۔ ایک فاتح نے شکست خوردہ دشمن کے پاس صلح کا پیغام کیوں بھیجا؟ تیمور کو کیا مجبوری تھی کہ جس نے امیر حسین سے اسے صلح پر آمادہ کیا تھا؟ امیر حسین نے شیر بہرام کو بڑی گرمجوشی سے خوش آمدید کہا، اسے گلے سے لگایا اور بڑی عزت کے ساتھ اسے ایک خیمے میں ٹھہرایا۔ پھر وہ ہنستا ہوا دلشاد آغا کو خبر دینے یا اسے جھٹلانے آیا۔ شیر بہرام آ گیا ہے دلشاد۔ امیر حسین کے لہجے میں طنز کے نشتر بھرے تھے۔ مجھے معلوم ہے۔ دلشاد آغا نے بات ٹالنے کی کوشش کی۔ اس کے نیزے پر سفید کپڑا چڑھا ہوا ہے۔ امیر حسین نے طنز کا ایک اور تیر چلایا۔ خدا کا شکر ادا کرو امیر حسین۔ دلشاد آغا بڑے خلوص سے بولی، صلح کا ایک سنہری موقع ہاتھ آیا ہے، اسے ضائع مت کرنا۔ اب تم دیکھتی جاؤ میں کیا کرتا ہوں۔ امیر حسین آپ ہی آپ اکڑ گیا۔ میں تیمور سے اپنی شرط منوا کے رہوں گا۔ شیر بہرام مجھ سے بہت حد تک جھک کے ملا ہے، یہ اس کی کمزوری کا اظہار ہے۔ اس قدر پر امید نہ ہو امیر حسین، دلشاد نے ناصحانہ انداز میں کہا۔ بہت سنبھل کے گفتگو کرنا شیر بہرام سے۔ شیر بہرام تاتاری سردار ہی نہیں، وہ تیمور کا گہرا دوست اور بڑا جہاں دیدہ آدمی ہے۔ ہماری کمزوریاں بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ تمہارا یہ اندازہ بھی غلط ثابت ہوگا۔ امیر حسین نے تمسخر سے کہا، ہماری کمزوریاں اپنی جگہ، لیکن تیمور کا صلح کے لیے اس قدر بے چین ہونا اس کی کمزوری ظاہر کرتا ہے۔ امیر حسین نے 4 دن تک شیر بہرام سے کوئی گفتگو نہ کی، البتہ اس کی خاطر مدارت میں کوئی کمی بھی نہ اٹھا رکھی۔ شیر بہرام خیمے میں پڑے پڑے تنگ آ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ امیر حسین بات چیت سے کیوں گریز کر رہا ہے۔ دلشاد آغا بھی امیر حسین کے رویے سے خوش نہیں تھی۔ اسے امید کی ایک جھلک دکھائی دی تھی، مگر امیر حسین پتہ نہیں گفتگو سے کیوں اترا رہا ہے۔ اس سے نہ رہا گیا تو ایک دن وہ پوچھ بیٹھی، شیر بہرام کو خیمے میں کیوں قید کر رکھا ہے؟ اس سے گفتگو کیوں نہیں کرتے؟ تم نہیں سمجھو گی اس حکمت عملی کو۔ امیر حسین نے بڑے مدبرانہ انداز میں کہا، شیر بہرام کو جتنا انتظار کرایا جائے گا اتنا ہی اس پر ہمارا روب پڑے گا۔ تمہاری اس بے التفاتی نے اس پر پتہ نہیں کیا اثر کیا ہوگا۔ تم آج اس سے ضرور ملاقات کرو۔ دیکھو دلشاد، میں نے تمہیں کئی بار منع کیا ہے کہ میرے معاملات میں دخل نہ دیا کرو۔ امیر حسین چڑھ کے بولا، تم ان باریکیوں کو سمجھ نہیں سکتی۔ میں اپنی طرف سے کیوں ظاہر کروں کہ میں صلح کے لیے بے چین ہوں؟ اس کا مطلب ہے کہ شیر بہرام یہیں پڑا رہے؟ دلشاد نے الجھتے ہوئے کہا، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ تمہارے سلوک سے بددل ہو کر واپس چلا جائے۔ واپس چلا جائے اور میرے پاس سے؟ امیر حسین کی تیوریوں پر بل پڑ گئے۔ ہاتھ آئے ہوئے دشمن کو چھوڑا نہیں جاتا۔ کیا کہا تم نے؟ دلشاد چونک پڑی۔ کیا تم اسے قید کرو گے؟ مجھے تم سے اتنی بڑی غلطی کی امید نہیں۔ صرف قید ہی نہیں دلشاد آغا، امیر حسین نے اسے گھورتے ہوئے کہا، اگر شیر بہرام نے میری اطاعت قبول نہ کی تو اسے قتل بھی کیا جا سکتا ہے۔ امیر حسین، دلشاد آغا کمر پر ہاتھ رکھ کے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ہم نے اب تک بہادروں کی طرح مصائب برداشت کیے ہیں، میں بزدلی کا داغ چہرے پر نہیں سجا سکتی، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ امیر حسین نے ہلکا سا قہقہ لگایا اور بولا، یہ جنگ ہے دلشاد آغا، اس کے معاملات تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتے، مجھے تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں۔ امیر حسین چلا گیا۔ دلشاد آغا پیچ و تاب کھا کے رہ گئی۔ آج پہلی مرتبہ امیر حسین کے خلاف نفرت کا ہلکا سا جذبہ اس کے دل میں پیدا ہوا۔ امیر حسین کے جانے کے بعد اس نے اپنی کنیز خاص کے ذریعے شیر بہرام کے پاس کہلا بھیجا کہ وہ امیر حسین سے محتاط رہے اور گفتگو کر کے فوراً کسی بہانے یہاں سے نکل جائے۔ شیر بہرام کے دل میں پہلے ہی بدگمانی پیدا ہو گئی تھی۔
دلشاد آغا کے پیغام نے اس بدگمانی میں اور اضافہ کر دیا، مگر مشکل یہ تھی کہ وہ تیمور کا پیغام دیے بغیر واپس بھی نہیں جا سکتا تھا۔ شیر بہرام کو اپنی زیادہ فکر نہیں تھی، لیکن وہ امیر حسین سے جلد از جلد گفتگو کر کے سردار تیمور کو اس کے ارادے سے آگاہ کرنا چاہتا تھا کہ وہ امیر حسین کے جواب کی روشنی میں آئندہ قدم اٹھائے۔ اس نے مزید انتظار کے بجائے امیر حسین کے پہرے دار کے ذریعے امیر حسین کو اطلاع دی کہ اگر شیر بہرام سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا تو اسے واپس جانے کی اجازت دی جائے۔